وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لائق مبارکباد ہے عزت مآب جناب منہاج الدین بادی صاحب کہ انہوں نے حضرت سید شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر یہ محفل کا انعقاد اور اس کا اہتمام کیا، اور آپ تمام حضرات بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اولیاء کرام کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس ولیوں کو بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمایا اور ان کو بے شمار فضیلت اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اولیاء کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ یہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کے اندر بے خوف رکھا ہے، اور آخرت کے اندر جب ہر کوئی پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اس موقع پر اولیاء کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو وہاں پر بھی بیگم نظر آئے گی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہے، اور ہم حضرت پیر بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اولیاء کرام کو جو کمال عطا فرمایا ہے، اولیاء کرام کو جو مقام اور منصب عطا فرمایا، اور اولیاء کرام جو دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے جس انداز میں تبلیغ فرمائی اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں فرمائی، آج اگر ہم کتنی ہی تقریریں کر لیں، کتنی ہی نصیحتیں کر لیں، مگر ان کی نگاہ جو اثر رکھتی ہے، آج ہماری تقریروں میں وہ اثر نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے اندر اور یہ کمال اور یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ جس پر نگاہ ڈال دے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے بے شمار اولیاء کرام ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں آنے والے ان کی قسمت کس طریقے سے سنورتی نظر آتی ہیں، اور کیوں نہ ہو اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پاس بیٹھنے والا، ان کی صحبت اختیار کرنے والا اللہ والا کیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے، اور جب خدا ان کا ہوتا ہے تو ساری خدائی پھر ان کی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہے، ایک ولی با کمال ہے، عابد و زاہد بن
بندے ہیں، مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اولیاء کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں، اللہ نے ولیوں کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے، ساری خدائی ان کی کیسے ہو جاتی ہے، آئے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات اچھے انداز میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسی قدرت عطا فرمائی ہے۔ قربان حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، اور پہلے لوگ سمندروں میں سفر کیا کرتے، کشتی کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے مقام اور مرتبے سے ناواقف ہیں، لوگ آپ کی شخصیت سے ناواقف تھے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ والے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ بہت بڑے بزرگ بندے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر بزنس مین وہ بھی تجارت کی غرض سے اسی کشتی میں سوار تھا، اللہ اکبر، کشتی چلتی جا رہی تھی، اچانک اس کے مال میں ایک موتی تھا جو بڑا ہی قیمتی موتی تھا، وہ گم ہو جاتا ہے، وہ پریشان اپنے سامان کو دیکھتا ہے مگر موتی کہیں نظر نہیں آتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، موتی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، سامان میں کہیں موتی نظر نہیں آیا، حضرت ذوالنون مصری کی نظر اس کے اوپر پڑی، اس کی نظر جو ہے حضرت ذوالنون مصری پر پڑی ہے، یہ قریب میں بیٹھا یہ نوجوان بندہ ہے، قریب میں بیٹھا یہ بزرگ بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے موتی کو اسی نے لیا ہوگا، اس لیے کہ موتی بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ موتی بڑا ہی جو ہے قیمت والا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً حضرت ذوالنون مصری کے پاس آتا ہے اور جودو کی بات شروع کر دیتا ہے غضب کے عالم میں، اور جو ہے گستاخانہ بات شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا موتی جو آپ نے لیا ہے مجھے دے دے، آپ ہی نے غالباً یہ موتی لیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ارے تمہیں کیا ہو گیا، میں نے تمہارے موتی کو دیکھا بھی نہیں، میں نے تمہارے موتی کو کیوں لینا ہے، اس لیے کہ تم جاؤ کسی اور نے لیا ہوگا یا کہیں گم گیا ہوگا، مگر جو ہے گستاخی پر اتر آتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی گفتگو سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، آپ دیکھیں اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہم اپنی حاجت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اسی لیے تو بزرگان دین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا کہ وہ تاجر مجھ پر الزام لگا رہا ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اور تو جانتا ہے کہ میں نے اس کے موتی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے جو ہے ہیرے کو میں نے لیا نہیں ہے، مولا تو میری لاج رکھ لے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ کشتی کے ارد گرد ہزاروں مچھلیاں نکل آتی ہیں اور سب کے منہ میں ایک ایک موتی ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک موتی لے کر مچھلیاں ارد گرد آ جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری جو ہے ایک مچھلی کے منہ سے موتی لیتے ہیں اور تاجر کو دے دیتے ہیں، یہ لے تیرا موتی اور لے کر بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، جب وہ تاجر اس کرامت کو دیکھتا ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، حضرت ذوالنون مصری کے قدموں پہ لگ جاتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، آپ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے، یہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، اسی لیے آپ کا نام ذوالنون رکھا گیا، آپ کو کہا گیا ذوالنون، مچھلی والا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی لیے اس دن سے جو ہے لوگ ذوالنون مصری کہنے لگ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے، جب خدا ان کا ہوتا ہے تو ساری خدائی ان کی ہو جایا کرتی ہے۔ اب دریا کی مچھلیوں تو بھی ان کی باتوں کو مانتی نظر آئے، اگر دیوار ہو تو دیوار بھی ان کے تابع نظر آئے، کون نہیں جانتا؟ آپ گلبرگہ شریف میں رہتے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کے پوتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ نے دیوار پر بیٹھا اور دیوار پر آپ تشریف فرما ہوئے اور دیوار کو جب حکم دیا ہے تو دیوار آپ کے تابع ہوتی نظر آئی ہے۔ اور ان کے دور میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بزرگ شیر پر سوار ہو کر آئے، جانور ہو تو بھی اولیاء کی بات کو مانے، جانور ہو وہ بھی ان کی اطاعت کرے، اور بے جان ہو وہ بھی ان کی اطاعت کرے، سمندر کی مچھلیاں ہو وہ بھی ان کی باتوں کو مانتے نظر آئے۔ ہم کیسے انسان ہیں کہ ہمارے پاس تو عقل بھی ہے، ہمارے پاس تو شعور بھی ہے، اللہ نے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ذہن بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے دماغ بھی عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم اولیاء کرام کے قائل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ ارے یہ اللہ والے ایسے ہیں، اگر تم
جاؤ گے اور ان کی نگاہ اگر پڑ گئی تو یاد رکھ لینا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، برکاتی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اولیاء کرام سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو مضبوط کر لیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے فیض حاصل کریں اور ان کی بارگاہ میں جاتے رہیں. ارے اگر ان کی نگاہ پڑ گئی تو یاد رکھ لینا دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور اولیاء کرام کا مقام تو یہ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جانا ہو ایسی بارگاہوں میں ادب و احترام رکھو. کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ اللہ کی کسی ولی کی بارگاہ میں جانے میں یا ان کے پاس بیٹھنے میں یا آنے جانے میں کسی قسم کی گستاخی ہو جائے. اس کا خاص خیال رکھیں. یہاں پر ماشاءاللہ نہ جانے کتنے مزارات ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یہاں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی سو جاتا ہے، کبھی کہیں کسی مزار شریف کے قریب پیر ہو رہا ہے، کبھی آنے جانے میں کس انداز میں گستاخی. ہرگز ایسا نہ ہونے پائے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا ادب و احترام ضروری، اور وہ زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل میں پیش آتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اولیاء کرام کی بارگاہ کا ادب کتنا ضروری ہے. اولیاء کرام سے محبت اور ساتھ میں ان کا ادب. اگر ادب ہوگا تو یاد رکھو دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی. اور اگر ذرہ برابر بھی گستاخی ہوئی تو دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بارگاہوں کا ادب و احترام کریں. آپ یہاں پر آئے حضرت لنگوٹ بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ادب و احترام سے جائیں، یا کسی اور بارگاہ میں جائیں ادب و احترام. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی گستاخی کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو وہ کس طریقے سے برباد ہو جاتا ہے. گستاخی کا ارادہ کرنے پر اللہ اکبر، کون نہیں جانتا کہ چھوجا شریف کے اندر حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی بارگاہ، بڑا آستانہ ہے. آپ کے حیات میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو آج ہم حضرت مخدوم سمنانی جو اللہ کے ولی ہے ان کا مذاق اڑائیں، ان کا مذاق بنائیں. اور پلان یہ کیا کہ دوستوں میں سے چند ایسے دوست ہوتے ہیں جو مذاق ہوتا ہے عموماً کہ دوست بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی دوست سرکل مل گیا، اب کسی بڑے کا مذاق کر دیا، ہنسی مذاق کر دیا، کوئی بزرگ بندہ ہے اس کی مذاق کر دیا. اب کسی اور کا مذاق تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور پھر اس میں اللہ کے ولی کی بارگاہ. اللہ اکبر. وہ ناواقف تھے. چند دوستوں نے پلان بنایا کہ چلو آج ان کا مذاق ہم بناتے ہیں معاذ اللہ. ایک دوست کو کہا کہ تم مرنے کا ڈھونگ کرو، تمہیں جو جنازے میں ہم لٹائیں گے، کفن وفن پہنا کر لے آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں. اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانا شروع کریں گے تو تم اٹھ کر بیٹھ جانا. ہم کہیں گے کہ ارے اللہ کے ولی کی کرامت سے زندہ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ مذاق اور یہ اس طریقے سے گستاخی کا ارادہ لے کر وہ چند لوگ حاضر آئے، جنازے پر اپنے دوست کو سلایا، اٹھاتے ہوئے لے کر آئے حضرت مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں اور کہا حضرت آپ جو ہے کرم فرما دیں، نماز جنازہ پڑھا دیں تو بہت بڑا کرم ہو جائے گا. اب اللہ والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ سوچتے کہ ہم مذاق بنا دیں گے، مگر اللہ والے دلوں کے احوال کو جانا کرتے ہیں. ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر ان کا تصرف ہوتا ہے. آپ کیا سوچ کر آ رہے ہیں وہ اللہ والے جان لیا کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ عالم کی گرفت زبان پر ہوتی ہے. آپ کون سا جملہ کہنے والے ہیں، اگر عالم ہوگا تو اس گرفت کر لے گا، پکڑ لے گا. مگر جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھالو، اس لیے کہ تمہارے دل میں جو خیالات آئیں گے وہ خیالات سے وہ اللہ کے ولی واقف ہوتے ہیں. اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو، پاک رکھو اور جو ہے گندا تصور لے کر نہ جاؤ. اب حضرت مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں آئے ہیں، مذاق کے ارادے سے آئے ہیں. ان کو اطلاع ہو جاتی ہے، ان کو علم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ مذاق کی غرض سے آئے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہوئے جنازے کی نماز نہ پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. وہ کہتے کہ نہیں حضرت آپ ہی پڑھائیں، آپ ہی پڑھائیں. ضد کرنے لگ جاتے ہیں، فرماتے کہ نہیں جاؤ میں نہیں پڑھانا چاہتا، مگر بہت زیادہ ضد کرتے ہیں. کہتے اچھا ٹھیک ہے جنازے کو سامنے رکھ دو. حضرت مخدوم سمنانی اپنے ساتھیوں سے فرماتے آؤ نماز جنازہ پڑھنے، آؤ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں. صف لگا دی گئی.
حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی نیت کی اور امامت شروع فرمائی. جیسے تکبیر آپ نے فرمائی، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، لوگ حیران ہیں کہ وہ لوگوں نے جو پلان بنایا تھا کہ جیسے تکبیر کہیں گے تو وہ دوست اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، ٹھٹھا لگائے گا، مذاق بنایا جائے گا اور وہاں پر حضرت مخدوم سمنانی کا مذاق ہوگا، اللہ کے ایک ولی کا مذاق بنایا جائے گا. مگر حالت یہ ہے ایک تکبیر، کوئی مردہ نہیں اٹھ رہا ہے، دوست نہیں اٹھ رہا ہے، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، نماز جنازہ ختم ہو گئی ہے مگر جو ہے دوست ان کا اٹھتا نظر نہیں آیا. وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جنازے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر، وہ زندہ دوست تھا جو ہے مذاق کی غرض سے اس کو سلایا گیا تھا، مگر حالت یہ ہے کہ اب ان کی کرامت سے وہ زندہ مرتا ہوا نظر آیا ہے اور جو مذاق بنانے آئے تھے اس کا خود مذاق بن گیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی کے قدموں کو تھام لیتے ہیں، عرض کرتے حضور ہم سے گستاخی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم تو صرف یوں ہی آئے تھے اور مذاق کی غرض سے آئے ہیں، مگر کیا معاملہ ہے، ہمارا دوست مر گیا ہے، ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، وہ زندہ تھا ہم جانتے ہیں اور ہمارا یہ ارادہ تھا، ہمیں معاف کر دیجئے، آپ اللہ کے بہت بڑے بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم پر کرم فرما دے، ہماری غلطی کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. جب خوب معافی مانگی گئی ہے، جب اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا ہے، حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو آپ ملاحظہ فرمائے. اب حضرت مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں جب انہوں نے التجا کی ہے، جب انہوں نے دعائیں کی ہے تو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے کرم کی ایسی نظر فرمائی کہ پھر وہ دوست زندہ ہوتا نظر آیا ہے. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ اللہ کے ولی اگر چاہے، اگر کوئی مذاق بنانا چاہے تو پھر دنیا اور آخرت برباد ہو جائے، اور اگر اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، عقبہ بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے ہم ایسی بارگاہوں میں آئیں تو پھر ادب و احترام کا خیال رکھیں، کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ بارگاہ کا ادب نہ ہو اور کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ جو ہے جانے میں یا انجانے میں ہم سے گستاخی ہو جائے اور پھر اس کے بعد پریشانیاں آ جائے. آج ہم پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں، آج ہم مشکلوں کی شکایت کرتے ہیں، طرح طرح سے مسائل کی شکایت کرتے ہیں. ہم سوچے کہ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، کیا ہمارا ایسا قدم تو نہیں کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ہم اس طریقے سے تو نہیں جاتے آتے جس کی وجہ سے انہیں اذیت پہنچ رہی ہو. اس چیز کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں تو جایا کرے، اس لیے کہ جو جس طریقے سے جاتا ہے اسے نوازا جاتا ہے، اور خالی دامن لے کر جائے تو اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے تو دامن کو گوہرے مراد سے بھر دیا کرتے ہیں. اور مگر یہ ہے کہ جو ہے عقیدت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اور دل میں جس طریقے سے عقیدت رکھی جائے گی اس طریقے سے ان کی حالت بھی بدل جاتی ہے. اگر کوئی انسان سوچے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے اور صرف سوچ میں جائے، زندگی گزر جائیں گی، اسے کچھ حاصل نہ ہوگا، مگر وہی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائے، اس اعتقاد و یقین کے ساتھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی ہے، اگر وہ چاہیں گے تو اللہ کی عطا سے ہماری جولیوں کو بھر دیں گے. اگر ہم پریشان ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر ہم قرض میں ہیں ہمارا قرض دور ہو جائے گا، ہم بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان کی نگاہ پڑ جائے تو ہماری بیماریاں دور ہو جائے گی. اگر ہم ایسا اعتقاد و یقین رکھ کر جائیں تو یاد رکھو یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ جو ہے وہ ساری پریشانیاں دور کر دے گی. ضرورت یہ ہے کہ اعتقاد کے ساتھ جائے، احترام رکھے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں، اس لیے کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کی ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے، حدیث قدسی کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، دیکھنا ان کا ہوتا ہے، آنکھیں ان کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، پیر چلنا جو ہے پیر ان کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، اگر وہ جو کہہ دے وہ بات ہو کر رہتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. حضرت سید میر حسین زنجاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور جب کوئی اعتقاد کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کی جولیاں بھری جاتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم آتے ہیں حضرت پیر بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، آپ کسی مقصد سے آئے، یقین رکھ کر آئے، اعتقاد کے ساتھ آئے کہ میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یقیناً وہ میری جھولی بھر دیں گے،
میری پریشانی دور کریں گے، یاد رکھو چند دنوں کے اندر پریشانی دور ہو جائے گی، یقین ہونا چاہیے۔ حضرت میر سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کسی غیر مسلم نے ان کا شہرا سنا، اللہ کے بہت بڑے ولی ہے، با کرامت ولی ہے، اور ان کے پاس جاؤ، اس کو برس کی بیماری تھی، سفید داغ کی جو بیماری ہوتی ہے نا، ایسی بیماری کہ اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے وہ لباس بھی نہیں پہن سکتا تھا، کپڑا بھی نہیں پہن سکتا تھا، اس قسم کی بیماری، جسم سے پیپ نکلنا، جسم پہ پھوڑے ہونا، جسم سے بدبو نکلنا، لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی تصور جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے، ایسی بیماری کے اندر مبتلا حضرت میر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، غیر مسلم تھا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کا شہرا سنا ہے، اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے، حضور آپ میرا علاج کرائے۔ میں نے زندگی بھر علاج کیا، اور وہ اس علاقے کا سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ رئیس آدمی، جس کے پاس مکان بھی ہے، جس کے پاس زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے سب کچھ خرچ کیا مگر میری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ کرم فرمائیں۔ اب دیکھیں یہ ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جو کہہ دے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، تو جب ایسے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا جائے، اگر وہ کہہ دے تو یاد رکھو بیماری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا آپ نے ایسی بیماری ہے، ٹھیک ہے پانی لے آؤ، تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے کچھ پڑھ کر دم کر دیا، ارشاد فرمایا پانی لے جاؤ، پانی میں ملا کر نہاتے رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے گیا یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بابا نے کہہ دیا ہے میری بات بن گئی، میرا کام بن گیا، اللہ اکبر۔ گھر پہنچا، پانی میں دوسرے پانی میں ملایا، نہانا شروع کیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ اس کا مرض ختم ہونے لگا، اور 10 دن گزرے ہیں کہ اس کا سارا برس، سارا مرض اور سارا پیپ پھوڑا سب کچھ جو ہے ختم ہو گیا، اور اس کے بدن سے ساری بدبو ختم ہو گئی، ساری بیماریاں ختم ہوتی نظر آئی ہے، اور اس کے بعد آیا ہے تو بالکل تندرست ہو گیا ہے، بالکل توانا ہو گیا ہے، صحت یاب ہو کر آیا اور قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آپ نے کرم فرما دیا، آپ کے پانی میں اتنا اثر ہے، تو آپ جو دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین میں کتنا اثر ہوگا، حضور مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر دیجئے، کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنا دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی والوں، یہ اللہ کے ولیوں کے پانی کے دم میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے قریب کر دیا کرتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جس اعتقاد کے ساتھ جاتا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی اس کو اس انداز میں نوازا کرتے ہیں۔ ارے ایسی بیماری، آج کل تو نہ جانے کیسے کیسے مرض ہے، آج کل تو نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، لوگ جو ہے دن نہیں، مہینوں نہیں، سالوں سال علاج کرتے تھکتے ہیں اور مگر شفا نہیں ملتی ہے، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم بھروسہ کر جائیں، ہم اعتقاد کے ساتھ جائیں، یقین کے ساتھ جائیں، تو انشاءاللہ العظیم ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ پھر وہ پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت ان کو عطا فرمائی ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی مانو، اولیاء کرام سے اپنے دامن کو مضبوط رکھو، اور ایسے اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا کرو، اور آؤ گے تو انشاءاللہ العظیم فیض بھی پاؤ گے۔ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ولیوں کی شان ایسی ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ نوازتے ہیں، اور ایسا نوازتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے غیر مسلم آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیں ان کی نگاہوں کا اثر کیا ہوتا ہے، نگاہوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے تو آتے ہیں تاکہ ان کی نگاہ پر پڑ جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایسی نگاہ کہ اگر پڑ جائے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، ہم سوچتے کہ یہاں پر آئے ہیں بس یوں ہی بیٹھ کر چلے جائیں گے، یقیناً میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہیں ہم پر ہے، اور اگر ادب و احترام کے ساتھ ہم بیٹھے، ان کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، یقین رکھیں کہ آج کے بعد اگر جائیں گے، اگر یقین ہے تو کل کی زندگی ہماری ہوگی وہ ضرور تابناک ہو جائیں گی، صبر کی نظر آئے گی۔
اس لیے کہ اللہ کے ولی کے آستانے میں ہم آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ کیسا کمال رکھتی ہیں ان کی نگاہ، اللہ اکبر۔ حضرت میر سید حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں نے بھی آپ کو کہا بہت بڑے عابد تھے، اور اللہ والے بہت بڑے عابد ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آستانے پر مجذوب صفت، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا رات رات پر، اور انہوں نے تو نفس کی ایسی قربانی دی تھی کہ انہوں نے نفس کو قربان کرنے کے لیے آپ نے لنگوٹ باندھ لیا تھا۔ آج ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دیتے، نفس کے غلام بن گئے ہیں، نفس جہاں کہتی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دل نے اور نفس نے کہا نماز نہیں پڑھنا ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہم کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ہم پریشان کرتے ہیں، کبھی ہم کسی کو ستاتے نظر آتے ہیں، کبھی یہاں وہاں کی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی کو ایذا اور تکلیفیں دیتے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، نفس کے بہکاوے میں نہ آؤ، بلکہ یہ اللہ والے ایسے ہیں جن کا کنٹرول پورا نفس پر تھا، انہوں نے نفس کو مارا تھا، ان کی بارگاہ میں آؤ تاکہ ان کے فیض سے جو ہے اللہ کے ولی کی نگاہ اگر ہم پر پڑ جائے تو انشاءاللہ عظیم نفس پر کنٹرول ہمارا ہو جائے گا۔ حضرت میر سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، بڑے عابد و زاہد تھے اور ایسے عبادت گزار کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پر اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے، جہاں جاتے لوگوں کو دین کے قریب بلایا کرتے، جہاں جاتے لوگوں کو مذہب کے قریب بلایا کرتے تھے۔ اور اولیاء اللہ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ آپ نے سنا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے آپ نے۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں تو نہ جانے کئی ہزار لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کس طریقے سے تبلیغ فرمائی ہے، اللہ اکبر، یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہے کہ وہ اس طریقے سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے اندر وہ طاقت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی عبادت کیا کر رہے تھے حضرت میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسلام کی دعوت بھی لوگوں تک پہنچایا کرتے۔ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، غیر مسلموں سے آپ کہا کرتے اسلام قبول کر لیں، آپ آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ لوگوں کو دین سے قریب کیا کرتے، لوگوں کو مذہب سے قریب کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ دو لوگوں نے سوچا کہ یہ شخص، یہ ضعیف العمر، روزانہ ہمیں ہمارے معبود سے ہٹانے کی بات کرتا ہے، چلے آج ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کرنے کا ارادہ اور ایک اللہ کے ولی کی گستاخی اور ان کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ اور ایک پلان بنا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، پوری تیاری انہوں نے کی ہے۔ آپ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، ہو کی ضرب لگا رہے ہیں۔ اب یہ آئے، اندر پہنچے، دیکھا کمرہ کھلا ہے، میر سید حسین عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر، سوچا کہ ہم ان پر حملہ کر دیں تاکہ ان کو ختم کر دیں۔ جیسے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے دشمنی، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناپاک ارادہ لے کر آئے تھے کہ اچانک ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پریشان، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں وہاں دیکھتے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سوچتے کہ چلو اپنے قدموں کو پیچھے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم چلے جائیں، ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ واپس پلٹتے ہیں کہ واپس سے آنکھوں میں جو ہے بینائی آ جاتی ہے۔ پھر یہ ارادہ آتا ہے کہ چلو آؤ، پھر سب انہیں قتل کرتے ہیں۔ دوبارہ جب ان کے پاس جیسے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، جیسے پلٹتے ہیں پھر آنکھوں کی بینائی آ جاتی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تاکہ پھر ان کو قتل کیا جائے، مگر جیسے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، واپس قدم پیچھے ہٹتے ہیں، آنکھوں کی بینائی آ جاتی ہے۔ اب جب 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہو گیا تو دل نے گوارا، دل نے گواہی دی اور ملامت کیا کہ ہم تو جو ہے جس دین پر ہے اور جس مذہب پر ہے، ہم تو کسی کو ستانا چاہ رہے ہیں، نہ ان کی جان کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ان کی جان لینا چاہ رہے ہیں،
ہیں مگر یہ ایسا بزرگ بندہ ہے، کیسے خدا کی عبادت کر رہا ہے، کیسا اللہ کو پکار رہا ہے، کیسا مولا کی بندگی کر رہا ہے، اور اس کے اندر کیسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے کہ وہ ضرب لگا رہا ہے، اس کے خدا کو پکار رہا ہے، اس کے خدا کو یاد کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ستانا چاہتے ہیں تو ہماری آنکھیں ختم ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی سلب ہو رہی ہے۔ اس لیے چلو یہ جس دین پر ہے اور جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ دین واقعی سچا دین ہے، وہ دین واقعی سچا دین ہے، وہ مذہب واقعی سچا مذہب ہے۔ آؤ ان کے پاس چلتے ہیں اور حضرت سیدنا میر حسین زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہمیں معاف کیجئے اور ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ یا ان کا ذکر وہ اثر رکھتی ہے کہ ان لوگوں کی دنیا کو سنوار دیا کرتی ہے، آخرت کو سنوار دیا کرتی ہے۔ اس لیے میرا آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہو تو ہمیشہ آتے رہو، ادب و احترام کے ساتھ آؤ اور ادب و احترام ملحوظ رکھو۔ انشاءاللہ العظیم ادب و احترام اگر رہے گا اور ان کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں گے تو جس طریقے سے ہم جائیں گے، جو کچھ مراد لے کر جائیں گے اس سے زیادہ ہم پائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب بھی جانا ہو ادب و احترام کے ساتھ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اللہ والوں کا ادب و احترام کرنے اور ان کی بارگاہوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے خوب فیض لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نیک اور محبوب بندوں کے صدقہ توسل ہماری دنیا اور آخر دونوں سنوار دے، اور حضرت سیدنا پیر بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔